اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام میت میں آج ہم آخری اس کے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ مسائل میں الاولا، اور سے دیکھیے مولانا، الشہید لا یغسل ولا یکفن۔ الشہید لا یغسل ولا یکفن بل یصلی علیہ وهو فی ثیابہ۔ شہید کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، بل یصلی علیہ، بلکہ اس پر نماز پڑھی جائے گی، ویدفن بثیابہ، اور اس کو اس کے کپڑوں میں دفن کر دیا جائے گا۔ الشہید سے مراد وہ جو میدان جہاد میں قتل کیا گیا ہو۔ شہید کون؟ جو میدان جہاد میں قتل ہوا ہے۔ لا یغسل ولا یکفن، نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن پہنایا جائے گا، بل یصلی علیہ، بلکہ اس پر نماز پڑھی جائے گی، وہو فی ثیابہ، اور وہ اپنے لباس میں ہوگا۔ تو پہلا مسئلہ واضح ہوا۔ دوسرے مسئلے پہ آ جائیے، المسئلۃ الثانیہ مولانا، صدر المیت کالمیت فی احکامہ۔ کیسے مولانا؟ مثال کے طور پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں نہیں ملی، سر نہیں ملا، صرف سینہ اور پیٹ کا حصہ ملا کمر تک، کیا کریں گے؟ کہ صدر المیت کالمیت، میت کا سینہ میت کی طرح ہے، کاف کاف تشبیہ ہے، وہی جو حرف جر ہے، کالمیت، صدر المیت کالمیت، میت کا سینہ میت کی طرح ہے، فی احکامہ، اس کے احکام میں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی اس کو غسل بھی دیا جائے گا، تینوں غسل مولانا، بھیری کا، کافور کا، سادے پانی کا، اور اس کے بعد کفن بھی پہنایا جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی۔ مثلا ٹانگیں نہیں ملی، سر نہیں ملا، صرف تھوڑا سا حصہ ملا ہے جس میں سینہ شامل ہے، تو اس پہ جو احکام پورے جسم کے ہوتے ہیں وہی اس کے ہوں گے، تینوں غسل دیا دینا ہے اس کو۔ صدر المیت کالمیت فی احکامہ، میت کا سینہ میت کی طرح ہے تمام احکام میں۔ وغیرہ، لیکن اگر سینے کے علاوہ کوئی اور حصہ ملتا ہے پھر کیا احکامات ہوں گے مولانا؟ وغیرہ سے مراد غیر صدر، سینے کے علاوہ، ان کان فیہ عظم، اگر اس میں کیا ہو؟ ہڈی ہو، جیسے ٹانگیں ملی، ٹانگ میں ہڈی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وَغَيْرُهُ إِنْ كَانَ فِيهِ عَظْمٌ، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا ہو جس میں کیا ہو؟ ہڈی ہو، غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَدُفِنَ، تو اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور دفن کر دیا جائے گا۔ کیا کمی آئی مولانا؟ پیچھے سے کمی کیا واقع ہوئی؟ پیچھے نماز بھی تھی، یہاں نماز نہیں ہے، یعنی تینوں کا غسل دیں گے اس کو، پیری کا، کافور کا، سادے پانی کا، کفن پہنائیں گے اور بنا نماز کے دفن کر دیں گے۔ یعنی سینے کے علاوہ جسم کا کوئی اور حصہ ملتا ہے اور اس میں ہڈی ہے تو اس کے ساتھ یہ حکم۔ سمجھ میں آیا؟ کیا کریں گے؟ یہ باتیں میرے خیال سے اور کتابوں میں نہیں ہے نا، جو تم نے پڑھی ہے عمود شیخان وغیرہ۔ ہاں، کہہ رہے ہیں انکان فیہ عظم، اگر اس میں ہڈی ہو، غسل وکفن، تو اسے غسل دیا جائے اور کفن پہنایا جائے، ودفن، اور دفن کر دیا جائے، وَكَذَا السِّقْطُ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، اور اسی طرح وہ بچہ جو ساقط ہوا ہو 4 ماہ کا، یعنی ماں کے پیٹ میں اس کو 4 مہینے ہو چکے ہوں، اس کے بعد بچہ ساقط ہو گیا، صحیح ہے نا؟ اب اس صورت میں جو بچہ ساقط ہوا ہے اس کے ساتھ کیا حکم کریں گے؟
تو اس کے ساتھ حکم کیا ہے مولانا؟ مثلاً یعنی ایسا ہوا کہ بچہ مر گیا 4 مہینے کے بعد، 5 مہینے کا تھا مر گیا، آپریشن کر کے بچے کو کیا کیا گیا؟ نکال لیا گیا۔ اب ایسا کیا کریں گے اس کا؟ کہا اسی طرح وہ بچہ جو 4 ماہ کا بچہ مولانا مکمل ہو جاتا ہے، جسم و جسمانیت ساخت اس کی ہر چیز بن جاتی ہے، کیا کریں گے؟ کہا تمام کام جو ہم نے ہڈی والا بتایا ہے وہ جاری ہوگا، کیا؟ تینوں غسل، کفن اور دفن۔ سمجھ میں آیا؟ یاد رہے گا؟ 4 مہینے کے یا اس سے زیادہ کا بچہ اگر ہے کیا کریں گے؟ اس کو تینوں غسل دیں گے، کیا کون سا؟ خالص، اور اس کے بعد کفن پہنا کے دفن کر دیں گے۔ کفن یعنی تینوں کفن، تینوں واجب جو کفن ہے، لنگی، پیراہن، چادر، سمجھ آ رہا ہے؟ وَإِلَّا، ورنہ مولانا 4 مہینے کا نہیں ہے، 2 ہی مہینے کا ہے، 1 مہینے کا ہے، خون کا لو تھوڑا ہی ہے، کیا کریں گے؟ یا کوئی گوشت ملا ہے، ہڈی نہیں ملی، پنڈلی کا نیچے والا بھاگ ہی ملا ہے، کیا کریں گے؟ پیٹ ہی ملا ہے خالی اور کچھ نہیں ملا کسی کا، کیا کریں گے؟ وَإِلَّا دُفِنَ بَعْدَ لَفِّهِ فِي قِرْقَةٍ، ورنہ تو دفن کر دیں گے لپیٹ کر ایک کپڑے میں، پھر غسل وغیرہ نہیں آئے گا مولانا، پھر ایک کپڑے میں لپیٹیں گے اور اسے دفن کر دیں گے۔ تو پیسے بھی کھود کے اس کو بس ایسے زمین میں چھپا دیا گیا۔ اسی طرح السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کتنے مہینے میں غسل نہیں دیں گے؟ کتنے مہینے کا؟ 4 مہینے سے کم میں، اور یا انسان کے جسم کا ایسا حصہ ملے جس میں ہڈی نہ ہو تو اس کو صرف اور صرف کپڑے میں لپیٹ کے کیا کریں گے؟ دفن کر دیا جائے گا۔ یا ایسے ہی مثال کے طور پر کچھ عورتیں ہیں جن کے آپریشن کر کے بچے دانے نکالی جاتی ہیں، ہے نا، ان کو اسی پریشانی آئی کہ بچے دانی کو نکالا جا رہا ہے، بچے دانی انسان کا حصہ ہے نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا ہڈی ہوگی نہیں، اس کو کیا کریں گے؟ کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیں گے۔ واضح؟ وَقَدْ مثلا کسی انسان کا ہاتھ کٹتا ہے، اتنے لوگ حادثہ ہو جاتا ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پیر کاٹا جاتا ہے، ہاتھ کٹا کٹے ہاتھ کا کیا کرتے ہیں؟ تینوں غسل، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ ہڈی، تینوں غسل، تینوں کپڑے، پھر دفن۔ انسان زندہ ہے تب بھی، ہاں انسان زندہ ہے تب بھی، یہ تو مر گیا، انسان ہی زندہ ہے نا، وہ حصہ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ بھی یہی ہے کام۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جسم کا کوئی حصہ آپ کا نکالا گیا اور ناپ کو نہیں دیا گیا، میڈیکل ریسرچ کے لیے کہیں بھیج دیا گیا، لیکن اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تینوں غسل، کفن اور دفن۔ وَكَذَا السِّقْطُ لِدُونِ أَرْبَعَةٍ، اور اسی طرح وہ بچہ جو ثابت ہوا ہو 4 مہینے سے کم کا، 4 مہینے سے کم کا بچہ ثابت ہو گیا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ آ جائیے تیسرا مسئلہ، تو دوسرا مسئلہ واضح ہوا؟ کہہ رہے مولانا خذ الکفن من اصل الترکتی، اصل الترکہ، ترکہ کہتے ہیں میراث کو مولانا، یؤخذ الکفن، کفن لیا جائے گا، من اصل الترکہ، صحیح ہے، اصل میراث سے، مرنے والے نے جو مر کے چھوڑا ہے اس سے کفن لیا جائے گا، اس پیسے سے، قبل الدیون، قرض ادا کرنے سے پہلے، دیون یعنی قرض،
ٹھیک ہے، وصیت وغیرہ کی ہے تو اس کو بھی اپلائی نہیں کریں گے، جو اس کا قرض ہے وہ بھی نہیں دیں گے، پہلے کیا نکالیں گے؟ کفن کا پیسہ نکالیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ وَكَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، عورت کا کفن اس کے شوہر پر واجب ہے. وَكَفَنُ الْمَرْأَةِ، عورت کا کفن عَلَى زَوْجِهَا، اس کے شوہر پر ہے. وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً، چاہے وہ عورت مالدار ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر بیوی جو ہے سرکاری ٹیچر ہے، شوہر کچھ نہیں کرتا، ناکارہ ہے، اس عورت کا اگر آج انتقال ہو جائے تب بھی کفن کس پر واجب ہے؟ شوہر پر واجب. سمجھ میں آگے بات؟ وَكَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، عورت کا کفن اس کے شوہر پر ہے. وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً، چاہے وہ عورت مالدار ہی کیوں نہ ہو، غنی کیوں نہ ہو. یہاں دیکھیں مولانا، یہ مشہور عبارت ہے یہاں کی، الحرام کالحلال الا فی الکافور فلا یقربہ. الحرام کالحلال، حرام حلال کی طرح ہے مولانا، حرام حلال کی طرح کہ حرام حرام ہے اور حلال حلال ہے. تب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ الحرام کالحلال، حرام سے یہاں مراد ہے مولانا محرم شخص، ایسا شخص جو حالت احرام میں، اور حلال سے مراد ہے محل شخص جو حالت حل میں ہو، یعنی ابھی اس نے احرام نہیں باندھا ہے، مکے کے حدود سے کیا ہے؟ باہر ہے. صحیح، ابھی ایئرپورٹ سے اترا، ابھی جا ہی رہا ہے میقات کے لیے کہ اس کا کیا انتقال ہو گیا. صحیح، تو کیا کریں گے؟ الحرام کالحلال، جو محرم شخص ہے اس کے تمام احکام ویسے ہی ہیں جیسے ایک محل میں ہوتا ہے. ہمارا جیسے احکام ہوگے ویسے ہی احرام والا ہوگا. الا فی الکافور، سوائے کافور کے. فلا یقربہ، تو وہ اس سے قریب نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا تھا نا آپ کو. ہاں، 4 نمبر کے حاشیے پہ آئیے مولانا. 4 نمبر کے حاشیے پہ کہہ رہے ہیں ای حکم المحرم کا حکم المحل، یعنی محرم کا حکم محل کے حکم کی طرح ہے. فی جمیع ما مضی، تمام چیزوں میں جو گزر گیا. الا انہ لا یطیب بالکافور، سوائے یہ کہ اسے کافور سے خوشبو نہیں دی جائے گی، یعنی اس کو حنوط بھی نہیں کیا جائے گا مولانا. حنوط واجب ہے نا. کافور سے مساجد 7 کو 7 مساجد جو ہیں ہمارے آزائے سجدہ، ان پر حنوط کرنا کیا ہے؟ واجب. حنوط کس سے ہوتا ہے؟ کافور سے. وہ بھی نہیں دیں گے اس کو. کافور کے پانی سے جو غسل دیا جاتا ہے وہ غسل بھی نہیں دیا جائے گا. بیری کے پانی دیں گے، پھر کافور کے بدلے سادے پانی سے، پھر سادے پانی سے. سمجھ میں آ گئی؟ خامسہ اور آخری مسئلہ دیکھیے مولانا. من مس میتا من الناس، ہاں مولانا، من مس میتا من الناس، اگر وہ لوگوں میں سے کسی میت کو چھو لے، ٹچ کرے. کب ٹچ کرے؟ بعد بردہ بالموت، جب میت ٹھنڈی ہو جائے موت کے ذریعے. ایسا نہ ہو اسی سے ٹھنڈی ہو مولانا. ٹھیک ہے، موت طبعی موت ہوئی، نارمل جگہ پہ ہے، جسم کچھ دیر گرم رہتا ہے، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا. کہا من مس میتا، جس نے ٹچ کیا میت کو، من الناس، کسی کی، لوگوں کی، بعد بردہ بالموت، جب وہ ٹھنڈی ہو جائے موت سے. وقبل تطہیرہ بالغسل، اور اس کو غسل سے پاک کرنے سے پہلے، یعنی ٹھنڈے ہونے کے بعد اور غسل کے ذریعے پاک کرنے سے پہلے.
او مس قطعتن، یا جسم کا ایسا ٹکڑا مس کرے. مثال کے طور پر باڈی کٹی پیٹی ٹرین سے آئی ہے، صحیح ہے، ہاتھ الگ، ٹانگیں الگ، دھاڑ الگ ہے، کیا کریں گے؟ او مس قطعۃ منہ فیہا عظم، صحیح ہے، یا ایسا قطعہ اس نے چھوا، ایسا ٹکڑا چھوا جس میں کیا ہو؟ ہڈی ہو. قطعت من حی او میت، چاہے وہ کٹی ہو مردہ سے یا زندہ سے. ہاں، زندے کا بھی ہاتھ پیر کٹ رہا ہے، آپ نے اٹھا کے اس کو ایک طرف رکھا ہے، وجب علیہ الغسل، اس پر بھی غسل کیا ہے؟ واجب ہے. وَلَوْ خَلَتِ الْقِطْعَةُ مِنْ عَظْمٍ، اور وہ ٹکڑا جو کاٹ کے نکالا گیا ہے وہ خالی ہو ہڈی سے. أَوْ كَانَ الْمَيِّتُ مِنْ غَيْرِ النَّاسِ، یا مردار انسان کے علاوہ کوئی اور ہو، میری بکری مر گئی، مرغی مر گئی، کبوتر مر گیا، ہم نے اٹھا کے پھینکا، کیا کریں گے؟ او کان المیت من غیر الناس، یا میت لوگوں کے علاوہ کسی اور کی ہو. غسل یدہ خاصتاً، تو صرف اور صرف وہی والا ہاتھ دھلے گا جس سے اس نے اسے اٹھایا ہے. صحیح، کتا لے جا کے پھینکا تو کیا کریں گے؟ پورا غسل کریں گے کہ صرف ہاتھ دھلیں گے؟ ہاتھ دھلیں گے. اسی طرح انسان کے جسم کا کوئی ایسا ٹکڑا جس میں ہڈی نہ ہو، صحیح، کان اٹھا کے پھینکا آپ نے کسی کا، کیا کریں گے؟ ہاتھ دھل لیں گے. لیکن انگلی اٹھا کے پھینکی تو غسل کریں گے، غسل مسے میت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہے؟ ہڈی. یاد رہے گا یہ؟ ہاں، تو یہ مسائل بہت مہم ہے مولانا. یہ 5 مسئلے جو ہم نے پڑھے ابھی، ان کو باقاعدہ یاد کریے گا، پڑھیے گا بار بار تاکہ کوئی مشکل پیدا نہ ہو. کل انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے الفصل السادس فی الاغسال المسنونہ، 6ٹھی فصل مستحب غسل کے بارے میں. والحمدللہ رب العالمین.